میرے بہت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوست، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے آپ سے درود شریف پڑھوایا ہے، اور حکم الہی جو قرآن مقدس میں اترا ہے اسی کی ہی آپ کو سنا کے دعوت دی ہے۔ پروردگار عالم عظیم ہمارے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ہماری بخشش کا عنوان بنا دے، ہم پہ اپنی خصوصی رحمتیں اور شفقتیں ہمیں عطا فرما دے۔ میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ شکر گزار ہوں میں قبلہ پیر محبوب الرحمن شاہ صاحب حمدانی کا کہ آپ نے مجھے کھلا وقت عنایت کیا ہے، اور اس میں دعوت میں بھی بہت سخاوت کا مظاہرہ فرمایا ہے، تو پھر میں بڑی تسلی سے اپنے عنوان کو آپ کے کانوں تک پیش کر سکوں گا۔ اور منبر رسول جب بچھتا ہے تو در حقیقت تو اوپر بیٹھنے والے کا خطاب نہیں ہوتا، یا قال اللہ تبارک و تعالی یا قال الرسول چلتا ہے، یا اللہ کا قول چلتا ہے یا پیارے نبی کا فرمان چلتا ہے۔ تو ہم جب جمع ہوتے ہیں کبھی تو ہمیں یہ تسلی ہونی چاہیے کہ در حقیقت ہم اپنے رب کو اور پیارے رسول کو سننے آئے ہیں، اور یہ کام جو ہے اس کے لیے منبر رسول بچھایا جاتا ہے، اور جو علماء اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سوجھ بوجھ اور اپنے حاصل شدہ علم کے مطابق امانت میں خیانت نہ کرتے ہوئے اہل ایمان تک آسمانوں سے اتری ہوئی امانت کو اور نبی کے اندر کے نور کو منتقل کریں۔ اس کے لیے سب سے بڑا مرکز اس منبر کا قرآن ہوتا ہے، اور آپ اگر صرف قرآن مقدس کا جو نام ہے اسی پہ ہی غور کر لیں تو آپ کو خبر لگ جائے گی کہ ہماری دینی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ یہی قرآن ہم بار بار سنیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والوں پہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ، جب ان پہ اللہ کی یاد کا کوئی نظم پیش کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل آرام سے نہیں رہ سکتے، وہ رب کی یاد میں مست ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہاں سے اللہ کا ذکر ہوا اور آپ کے دلوں میں یہ کیفیت پیدا ہوئی تو آپ اس آیت کے اس پہلے ٹکڑے کے مطابق ایمان والے ہیں۔ لیکن یہ کسی کو کرنا پڑے گا، یعنی کوئی کرے گا تو تب جا کے یہ ٹیسٹ پورا ہوگا۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کی یاد کی جائے گی یا اس تذکرہ رب کا کیا جائے گا تب نیچے کیا ہوگا؟ وجلت قلوبہم، اس رب کے ذکر کا جو اثر ہے وہ دلوں پہ محسوس ہوگا۔ اب دل پہ محسوس ہوا یہ نہیں، یہ آپ ہی جان سکتے۔ کچھ نے کہا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں مست ہو جائیں گے، کچھ نے کہا کہ ان کے دل تڑپ پڑیں گے، کچھ نے کہا کہ دلوں میں کھڑکانا آ جائے گا، کچھ نے کہا کہ رب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ جو بھی ترجمہ آپ لے لیں، لیکن وہ سارے معانی ملتے جلتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو تو مومن کے دل کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، دلی کیفیت ہے۔ اس کو کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین، اس کو ایک کیفیت کا نام ہے، یہ کوئی ای سی جی میں یا الٹرا ساؤنڈ میں یا کسی نبض شناس کے اس میں نہیں آ سکتی، وہ صرف باہر کی دھڑکن اور اس کے اندر دھڑکن کی رفتار کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دل پہ اللہ کی یاد کا کوئی اثر ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، یہ آپ جان سکتے ہیں، آپ کا دل جان سکتا ہے اور آپ کا رب ذوالجلال جانتا ہے۔ ہوگا باہر سے، اثر اندر سے ہوگا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایک کام باہر سے کوئی کرے گا، ایک کام اندر سے ہوگا۔ باہر والا کام بھی بہت ضروری ہے۔ وہ یعنی اس منبر پر بیٹھ کے اللہ کے ذکر کے لیے ایک معیار ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ احمد ہی بتا سکتا ہے، جس نے کائنات میں اللہ کا سب سے زیادہ ذکر اور توحید بیان کی ہے، اس کا ذکر کیسے کرنا ہے یہ وہی احمد محمد بن عبداللہ ہی بتا سکتا ہے۔
सुभान अल्लाह। वज़कर अस्मा रब्बिह, मैंने आयत पूरी नहीं की, जब मैं ये आयत पढ़ूं एक दफा कह दीजिएगा अल्लाह। वज़कर अस्मा रब्बिह, वज़कर अस्मा रब्बिह, वज़कर अस्मा रब्बिह। पता है मैंने आपको क्यों कहा है? इस आयत की फौरी फर्माबरदारी हो गई है। इसमें हुक्म है कि आप अल्लाह के जाती नाम का विर्द करें। और आपने कहा कि ऐसा उधार नहीं करेंगे, ऐसा होने करेंगे पर वज़कर अस्मा रब्बी, फौरी आयत की फर्माबरदारी हो गई। फौरी इस आयत की आप तस्वीर बन गए हैं। वज़कर अस्मा रब्बी, ये भी है जो कुरान की फर्माबरदारी के साथ मैच करके आयतों को पढ़ा जाना चाहिए। मैं अगली आयत पढ़ रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आपको एक नहीं 3 दफा अल्लाह अल्लाह कहना पड़ेगा। अगर आप कह देंगे तो दूसरी आयत की फर्माबरदारी भी हो जाएगी। वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, आयत के इस टुकड़े का फौरी अमल हो। उलमा ने कहा है कि कसरत का इतलाक जो है वो 3 या उससे ज्यादा पे होता है, यानी चाहे आप लाखों पे चले जाएं, हजारों पे चले जाएं, कम से कम 3 दफा आप कह दें तो वो कसरत के अंदर शुमार हो जाएगा। अगर मैं कहूं वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, फौरी फर्माबरदारी। ये काम किसने करने हैं? मैं अगर यहां ना करवाऊं तो ये कहां जाएंगे? हमने नहीं करने तो किसने करने हैं? कौन है जिस पे अमल करेगा? अकीमुस्सलाह, नमाज के ऊपर पाबंदी हो गई है। वज़कर अस्मा रब्बी, ये भी पाबंदी होनी चाहिए। ये भी चाहिए कि बाजारों में कोई चले और जाते हुए भी कहे कि नमाज तो मोड़ो ले जले टाइम थे उसी वज़कर अस्मा रब्बी, दुकानी जो आवाज आवे अल्लाह। आराम से नहीं चल रहा होता, दीवाना दीवाना होता है। उसके चलने, उसके उठने, उसके बैठने से पता चलता है मस्त है, मस्त। ये भी तो ये इसका कौन तस्वीर बनेगा? इस हदीस की कौन तफसीर बनेगा कि अल्लाह का जिक्र ऐसे करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। वो कभी दीवाना अपने ऊपर तारी तो करो। से निकलूंगा और मैं देखूंगा कि कौन है जो मुझे दीवाना नहीं कहता। जिंदगी में एक दिन तो लिखवा दो किरामन कातिबीन को कि तुम भी अल्लाह के जिक्र के साथ दीवाने थे। चलो अपनी असलियत में लौट आना, अपने दफ्तर में लौट आना, अपनी गुफ्तगू के खूबसूरतियों में लौट आना। पर कभी कभी ये भी तो आयतों और हदीसों की तफसीर बनो कि लोग तुम्हें कितना संभालोगे। खुद को जबर करके संभालते हो। तुम्हारे अंदर अल्लाह का प्यार है, तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम गलियों में कहो अल्लाह, दिल चाहता है तुम्हारा, पर तुमने रोका हुआ खुद को। वहां रसूल कह रहे हैं कहो, इतना कहो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें, और तुम खुद को संभाल रहे हो कि कहीं लोग मुझे दीवाना ना कह दें। बड़ा फर्क है। तो खुद को संभाल, अपने अंदर से पूछो, अपने अंदर से इस्तफसार करो। ये तुम्हारी कैफियत है, इनको छुपाओ ना। तुम इन कैफियत के इजहार के लिए इस दुनिया में भेजे गए हो। जो कैफियतें मजलिस ईमान में तुम में पैदा करवाई जाती हैं, वो बाहर जाके तुम दबा लेते हो। तुम दुनिया के तर्ज पे चल रहे हो।
دنیا سے کچھ نہیں ملنا. اللہ کے نبی نے تمہیں جو نظم سکھایا ہے اس میں تمہیں اللہ کے ذکر اور یاد میں دیوانہ ہونا چاہیے. وہ گھر میں نام لیتے ہوئے شرما رہا ہے, وہ تو گلیوں میں نام لیتے ہوئے شرما رہا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی کوئی بات کرنی ہے, مسجد چلو, کہیں محفل ہو, کہیں گلخانی ختم کی تقریب ہو. کیوں؟ دکان ہے کرنے والی بات, مکان ہے کرنے والی بات, بیٹھک ہے, سفر ہے. یہ تم فصلوں میں جاؤ اور وہاں پہ باغات اور پھل اور پھول اور موسموں کے, جب موسم کی خوبصورتی ہے تو کیوں نہیں جا کے لوگوں سے کہتے کہ کون ہے جو ان بادلوں کو چلا رہا ہے؟ کیوں نہیں جا کے تم مارکیٹ میں کہتے یہ کیسے ہو گیا سب؟ یہ ہواؤں کو یوں کون ڈیل کر لیتا ہے؟ یہ صاف بادلوں سے, یہ صاف آسمان سے یکدم یہ کہاں سے جو ہے وہ بادلوں کی جھڑیاں آ گئی ہیں؟ یہ رم جھم, یہ برسات, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ان بادلوں میں یہ سوراخ کس نے کیے؟ تو کیوں نہیں جا کے کہتے لوگوں سے تمہیں بارش میں نہانا یاد ہے اور اس شاور کو جو 500,000 کلومیٹر کے اوپر چل رہا ہے اور فوارہ چل رہا ہے, اس فوارے کی جو خوبصورتی ہے اور جو لشکارہ ہے اور جو پیار ہے وہ نہیں بیان کرنا؟ تمہیں نہانا یاد ہے, تمہیں فصلوں کا پانی بھر جائے گا وہ یاد ہے, اور تمہیں موسم بدلا اور نظم بدلے گا یہ یاد ہے, اور جس نے تمہاری توجہ لینے کے لیے اور تم سے ذکر اپنا بلند کروانے کے لیے اتنا بڑا کھیل رچایا ہے اس کا تم تذکرہ ہی نہیں کرتے. لیکن تم کبھی کرتے بھی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پانی, وہ بادل, اس کے اندر موجود جو نظم ہے اس کو بھول جاتے ہو. ہاں پھر وہ کہتا ہے ہاں لیکن جب بجلی چمکتی ہے اور وہ اوپر سے بادل گرجتا ہے تو پھر کہتے ہیں اوہ اللہ اللہ اللہ. اوہ پہلے کہنا تھا نا, جب وہ موسم بن رہے تھے تب کہتے نا. باہر کا موسم آ رہا ہے, پھول کھلنے ہیں, کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ کیوں چھپایا ہوا ہے تم نے, کیوں چھپایا ہوا ہے تم نے یہ پیار؟ یہاں تو کہ داد دے رہے ہو, محفل میں تو آ کے ایمان میں داد دے رہے ہو کہ ہاں یار گل تو دل نو لگتی پئی ہے. باہر جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں بنوایا تھا کہ مارکیٹ میں بولو, یہاں سکھایا تھا کہ گلیوں میں پکارو. جب تم نے اور میں نے یہ چھوڑا تو ہمارے بچے اور بچیوں کی زبان پہ کنجروں کے ترانے آ گئے. جب ماں باپ نے اور بڑوں نے شرمانا ہی شروع کر دیا تو جو بغیر شرم کے جو چلے بے شرم لوگ, کبھی رکشوں پہ, کبھی بسوں میں, بچیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, فیملی کے ساتھ سفر عذاب ہو گیا. پھر وہ ہو گیا. یہ ہماری خاموشیوں کا جرم ہے جو قیامت کے دن میں جواب دینا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ ان سے کہتے ہو چپ ہو جاؤ. ان کو چپ کرنے کے علاوہ جو ترانہ آسمانوں سے اترا ہے اور جو ترانہ نبی نے گا کے بتایا ہے وہ بھی تو پڑھو. اس کے لیے قاری صاحب مسدو, رمضان شریف اوسی, محفل کراؤ. تمہیں چاہیے تھا کہ جہاں ترازو لگا ہوا ہے, جہاں پیٹرول پمپ کا پیمانہ ہے اور جہاں پہ کسی مٹھائی والی دکان کا ترازو ہے اور کسی ریڑھی والے کا پیمانہ ہے, تمہیں چاہیے تھا کہ یہ وہاں جا کے پڑھو وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ناپ تول میں کمی پیشی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. تمہیں چاہیے تھا کہ عدالتوں کے راستوں پہ اور وکلاء کے چیمبرز میں اور پولیس تھانوں کے قرب میں جا کے کہو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ہلاکت ہے جھوٹوں کے لیے قیامت کے دن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہیں چاہیے تھا کہ جہاں بیٹھکوں پہ, ٹی وی کے ڈبوں کے سامنے اور چائے کے ہوٹلوں کے اوپر لوگوں کی غیبت ہو رہی ہو اور تانا زنی دی جا رہی ہو اور ٹھٹھا اور مذاق کسی کا اڑایا جا رہا ہو, تو وہاں جا کے تم پڑھتے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وہاں جا کے یہ پڑھنے کا تھا. وہاں جا کے کہ تانا دینے والے اور غیبت کرنے والوں پہ ہلاکت ہے. تمہیں چاہیے تھا کہ جس میں نماز کا تکبر آ رہا ہو اور تسبیح کھڑکاتا جا رہا ہو تو اس کو بھی مسجد کے راستوں پہ جاتے ہوئے اس کے دل کو صاف کرنے کے لیے کہتے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ہلاکت ہے ان
نمازیوں کے لیے الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. مقصد تانا دینا نہیں تھا، یاد دہانی تھی. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ یاد ان هذه تذکرہ، یہ یاد دہانی ہے. ان هذه تذکرہ، یہ یاد دہانی ہے. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ یاد دہانی ہے اور عالمین کا سفر طے کرنے والی انسانی روح کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے ہدایت ہے. سبحان اللہ. فذکر، تمہارے اوپر اگلی کمی بیشی جو یہ ہو جاتی ہے کہ دو بول کیا سیکھ لیے، پھر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، تمہارا کام ہی نہیں ہے ان کو پکڑ پکڑ کے دین پہ لانا، تمہارا کام تھا بس کم از کم یاد دہانی تو کراتے رہو. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تم کو داروغے نہیں ہو، تم نے پکڑ پکڑ کے ان کو ہدایت کے راستوں پہ نہیں چلانا، پر کم از کم یہ ذکر تو جاری کرو، جہاں موقع محل ہے وہاں تو پڑھو. ترازو کے اوپر نہیں پڑھنا تو کہاں پڑھنا ہے؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ترازو کے اوپر نہیں پڑھنا تو کہاں پڑھنا ہے؟ مسجد میں وہی مولوی اور وہی نمازی پڑھے، وہ کاروبار کی جگہ پہ ہے. تمہیں چاہیے تھا کہ جہاں بازاروں سے گزرو، یہ میں اپنی کمی بیشی کہہ رہا ہوں، میں بھی شرما جاتا ہوں، آپ کے سامنے تو بڑی بہادری سے پڑھ رہا ہوں، میں بھی شرما جاتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، ممبر ہوئے 1000 بندہ گو ہوئے تا پڑھ سا. لیکن یہ تو آج کی محفل مجلسیں ہیں جن لوگوں نے یہ نور ہم تک پہنچایا. ادھر تو اتنی آبادیاں کوئی نہ ہوندیاں، ادھر سنن والے کوئی نہ ہوندے، ایک ایک بندے نو بن کے تے بننے دے اتے کھلو کے سنائی دے آنا، بوٹے دلے 2 جنے کھلو کے سنا چھوڑے دے. اتنے بڑے بڑے عمارتی مساجد اور مدارس میں آ کے بیٹھا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو جس کو پاس یہ نور تھا وہ درخت کے نیچے بھی بٹھا کے لوگوں کو وہ نور بانٹنا شروع کر دیتا. یہ قید ہو گیا مسجد اور مدرسوں میں، زندگیوں میں ہونا چاہیے تھا، زندگیوں میں، اور بالکل زندہ نظم میں ہونا چاہیے تھا. اس لیے ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں. یہ آیت کہہ رہی ہے ایمان والے کون ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس بھائی اللہ کا ذکر ہوگا تو تمہیں اندر سے دل کی کیفیت نصیب ہوگی. شکر کرو ان لوگوں کا کہ جو ہمت کر کے تمہیں بلا کے، تمہیں پکار کے اپنے دیوانہ وار ایمان کا یہاں آ کے اظہار کرتے ہیں. شکر کرو، اظہار وہ کرتے ہیں ایمان کی پختگی اور ایمان کی سٹیمپ اور ایمان کے ٹیسٹ میں پوزیٹیو اندر سے آپ لکھے جاتے ہیں. اور ذکر نہ ہو تو یہ کیفیت کا کیسے پتہ چلے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو کوئی تلاوت کرے گا نہیں، تلاوت تو سیکھنی پڑتی ہے، اس کے لیے تو اتنی محنت ہے، پھر بہادری سے پڑھنا پڑتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس تلاوت کے پہنچنے تک کے لیے کتنی محنت درکار ہے، اس کی تلاوت میں اعتماد آنے کے لیے کتنی محنت درکار ہے، اس کے معنی کے اوپر غور، اس کی ادائیگی کا خیال، اس میں جو ترتیل ہے اس کا خیال، چونکہ تلاوت بھی کرنی ہے. لیکن یہی قرآن کہہ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، میں تلاوت تو کرو مگر یوں ترتیل ٹھہر کے تلاوت کرو، اس کے آداب کا خیال رکھنا، اس کلام کے ساتھ. وہ تلاوت کرنے والی ایک پارٹی ہے جس نے یہاں سے کام کرنا ہے. اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر ہوگا نیچے کیا ہوگا؟ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، دلوں کے اوپر اثر شروع ہو جائے گا. یہ ایمان تشکیل پاتا ہے، غفلت چھٹتی ہے اللہ کے ذکر سے. اور اللہ کا ذکر، علماء صوفیاء کہتے ہیں اللہ کا ذاتی نام تو اسم اعظم ہے، اور اس کا ورد تو یہ کیوں شرماتے ہیں لوگ؟ اللہ کا بزرگ کروا رہے ہیں، ان کا شکر مناؤ کہ وہ آئے. جس طرح اقیم الصلاۃ میں مولوی آپ کو نماز پڑھا رہا ہے اور مؤذن آپ کو اذان کے لیے کہہ رہا ہے، ویسے یہ بھی قرآن کی آیت ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اللہ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اللہ، وَذَكَرَ
ذکر کرو، اور کتنا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ اللہ اللہ۔ علماء نے کہا کہ 3 دفعہ ہو جائے تو کثرت کی بنیادوں میں شمار ہو جائے، آگے چاہے سارا دن کرتا رہے، لیمٹ کوئی نہیں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جن کے لیے جنت، مغفرت اور اجر عظیم ہے، ان کی ایک صفت ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، جن کے لیے مغفرت اور جن کے لیے وہ سیکھیں گے نہیں، کہیں گے نہیں، تو یہ سب نظم کیسے چلے گا؟ اور کیا قابو کر کے خود کو بیٹھنا؟ وہ اللہ نے آپ کو دیوانہ کر کے چلایا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں قابو کر کے رہوں گا، آپ دیوانے ہیں، آپ کو دیوانہ بنایا گیا ہے۔ آپ پاکستان کے 21ویں صدی کے جدید دور میں گزر رہے ہیں، اور آپ کی روحوں پہ اور آپ کے جسم پہ راج ہے 1500 سال پرانے اس کلام کا جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں جدید بننا چاہتا ہوں، قرآن میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے قدیم بنو، نہ زیریں نہ زبریں نہ نکتے، تمہیں تو تلاوت کے اندر اضافے اور کمی کی اجازت نہیں ہے، وہی قرآن ہے، اس کا نام ہی یہی ہے کہ باتوں کی دنیا کی وہ بات جو تمہیں قیامت تک بار بار سننے کو ملے گی، اسی معجزے کا نام قرآن ہے۔ معجزے کا نام ہی یہی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اس کی چھڑی عصا وہ اژدہا بن جاتی تھی، وہ معجزے وہ نبیوں کو اللہ نے عطا فرمائے، معجزوں کی خوبصورت قسمیں جو ہیں وہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ اس معجزے کا نام ہی یہی ہے، باتوں کی دنیا کا ایسا معجزہ جس میں باتوں کی دنیا کی ایک ایسی بات جو یہ نہیں کہ اور باتیں دنیا میں نہیں ہوگی، جو کائنات میں باتوں کی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی اور سنی جائے، اس کا نام ہے معجزہ قرآن۔ معجزے کا ذاتی نام ہی یہی ہے، کیا کیا جائے؟ اور ماشاءاللہ اس معجزے کو نشر کرنے والا جس کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جائے دنیا کے لوگوں کو بتا دے کہ وہ محمد بن عبداللہ نبی اور ان کے معجزے اسم با مسمى ہوتے ہیں، جیسا نام ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، ویسا ہی معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کے معجزاتی نام کا مطلب ہی یہی ہے، کوئی جائے اور پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتا دے کہ جب نبی کے نام لیوا نکلیں، اس کے نام پہ نکلیں، لاکھوں میں نکلیں، کروڑوں میں نکلیں، جھنڈیاں لگائیں، نعرے لگائیں اور ترانے گائیں درود شریف کے، تو پھر ان کے ساتھ مل جانا، ان کے مجمع سے پریشان مت ہونا، کیونکہ آسمان سے اس نبی کا نام ہی یہی ہے کہ ہر دور کا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا شخص اس کو محمد کہتے ہیں۔ نام عبداللہ کے بیٹے کا ہے، لیکن پورا کرنے کے لیے اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کو چن لیا ہے۔ نام آمنہ کے لال کا ہے، لیکن فدا اور نام کا مطلب پورا ہونے کے لیے ہم جیسے لوگوں کا فدا کیا جانا فرض ہو گیا ہے۔ نام اس کا محمد، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا نام، عہدہ تعریف ایسا کرنی ہے۔ بعض اوقات نام ہوتے ہیں جس میں ذاتی بندے کا وصف ہوتا ہے، جیسے برکت والا، کھلنے والا، ہنسنے والا، خوبصورت، حسین، یہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ اس نبی کا معجزاتی نام ہی یہی ہے کہ قیامت تک جب بھی باتوں کی دنیا سجے اور آسمان کی چھت کے نیچے کوئی ایسا وجود نہ ہو جو اس سے زیادہ تعریف کیا گیا ہو، جب جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے اس کی طرف دنیا متوجہ ہوگی، تو یہی آمنہ اور عبداللہ کا لال محمد نکلے گا۔ یہ نام میں چھپا ہوا ہے، اس کے سروے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں کو لگا دو،
کافروں کو لگا دو، ان کو بھی جب پتہ چلے گا ان کو لکھنا پڑے گا منے نے باویں ایسا گرو نانک نو ہے، اور منے نے باویں ایسا رام بھگوان نو ہے، منے نے باویں ایسا مہاتما بدھ نو اور حضرت عیسیٰ نو اور عزیر نو، لیکن جیڑا سب تو زیادہ تعریف کیتا جاتا ہے وہ تو محمد مصطفیٰ ہی ہے، انہی کو لگا دو سر پہ کیوں۔ تو کوئی ہو جو افسروں کو، دنیا والوں کو، میڈیا والوں کو بتا دے کہ یہ آسمانی معجزہ ہے، جب لوگ نکلیں گے تمہارے بس سے باہر ہے، تم ساؤنڈ سسٹم بناؤ گے کہ شیطان کی کوئی بات آگے نکلے، اللہ اس ساؤنڈ سسٹم اور ان ایمپلیفائروں سے بھی پیارے نبی کی تعریف نکلوائے گا۔ تم انٹرنیٹ اور فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ نکالو گے تو اتنے تمہارے تذکرے نہیں ہوں گے جتنا تذکرہ اس پیارے محمد مصطفیٰ کی قرآن کی آیات اور اس کے نبی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظات کا ہوگا۔ تمہاری ٹیکنالوجیاں، تمہارے ہنر، سب کچھ اس معجزاتی نام کے پابند ہیں۔ اس لیے ہم کبھی کبھی دیوانہ وار آ کے جو لوگ سمجھ جاتے ہیں ان کی لائن سیدھی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے نبی کے نام کو سمجھا تو میں نے کیا کیا، جب بھی کسی گلی سے، کسی کونے سے، کسی محفل میں اور کسی جگہ میں اپنے نبی کے نام اور لوگوں کے نکلنے کو دیکھتا ہوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ اگر یہ محمد کے نام پہ نکلے ہیں تو رب نے اسم با مسمى نبی کے لیے ان کو چن لیا ہے کہ اس کے نام کا مطلب یہی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، لہذا ان کو رب نے چن لیا ہے جو اس کی تعریف میں اس کا منبر بچھا کے باتوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ معجزے کے پورا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ کم از کم یہ بنیادیں تو ہمیں کلیئر ہونی چاہیے۔ پھر کوئی یہ اہل ایمان کا اپنے نبی کے نام پہ یہ جذبہ ہے ایسا۔ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کلام، محمد محمد کرے دیاں گزر گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا نام ہی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ محمد محمد کرندیاں گزر گئی، صدا تانگ رب ول تنگندیاں گزر گئی۔ میں قربان جاواں محمد دے نام تو، جہنم تو امت بچندیاں گزر گئی۔ خواب وچالے مکھ چا بکھاؤ، عمر ساری تانگا تنگندیاں گئی۔ مبارک تیری ہووے منظور خدمت، کلام اللہ سندیاں گزر گئی۔ ابتدا کی ہوئی آئی محمد محمد کرندیاں گزر گئی، یعنی کہ آخر مطلب ہے جو بزرگ آدھا ورد رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ معجزاتی نظم ہے میرے بھائی، یہ جمع تفریق کے چامن والا نہیں، جمع تفریق کے جو دنیاوی چیز آمدی ہیں جو ہے جو این کیتا سے تو این جوڑ گیا ہے، این کیتا سے تو این جوڑ گیا ہے۔ ایک جڑا نبیاں نال تعلق ہوندہ ہے اے ماورا دنیا دے ہوندہ ہے، اے دیتا ابتدا بھی ہو لے ہوندی ہے جلے آسمانہ دے پردے چیر کے پرلے جہان تو کوئی سجن آ کے اس بندے نال جنہوں نبی آدن آ کے رابطہ والا ہوئے، پیغام پہنچاوے، وہی دا سلسلہ شروع ہوئے، تو اے تا نظمی پردے دے نال جڑے ہوئے، اے تا نظمی پار دے جہان دا، اتھو دی جمع تفریق تامنہ دا ہی نہیں۔ اتنی کوشش کر کے لوگ مقبول ہون دی، کوئی بادشاہ بن کے مقبول ہوتا پہ، کوئی ایکٹر بن کے مقبول ہوتا پہ، کوئی فنکار بن کے مقبول، لوگ فوٹوان دے نال، حرکتان دے نال، ایکشنہ دے نال لوگاں دے دل لے جا پہ بڑھائیں دیں۔ اے آسمانی نظمیں، اے آسمانی نظمیں جو نہ کوئی فوٹو، نہ کوئی ویڈیو، نہ باپ پھت کے کہنو بھی کھامن دے، نہ خوابے چاہوے تک کوئی کیپچر کر کے کہنو دسن دے جو ایسا بیکھے ہے۔ تے وہ دی مزار دے جاؤ تے جانیوں دے پچھو ملاقات، اور صبح تو لے کے شام تائی لوگوں دے ناتے دیوانے گھوم دے بس۔ چلو رب نو بین ویکھیاں مننا پڑتا ہے، چلو فرشتیاں نو بین ویکھیاں مننا پڑتا ہے، چلو جنت دا شوق بین ویکھیاں رکھ لمنا غیب دا ایک نظام ہے، اور جہنم دے خوف تو ڈر جامنا
محمد کی کسی نو پہ جاؤ اور کنی ہوں دی لا چھوڑو جو تیری مجال کی میں ہوئی جو یہ ہوئی نقشہ دا رب اور بڑھائے کوئی تیرے قلم میں چیئے دی طاقت نہیں جو ان سکیچ کر سکے ایک جو چھوڑی یہ چیز بندہ لگے پھرول کے ویدہ اس لیے نکلیے یہ وہ تو جیتے محمد نال محبت دی گاللہ میں بچے تو لائے کہ بڑھا جڑا ہو دے نا تو فیدا بھگا نہ ویکھن نہ فوٹو نہ ویڈیو آپ کہتے ہیں کہ اس کو جمع تفریق میں لے آؤں مڑ جمع تفریق کی تو لے آؤں الذین یؤمنون بالغیب اگر انسانوں کے ساتھ چلنا ہے تو سنو ان الانسان لفی خسر انسانوں کے ساتھ چلنا ہے تو گھاٹے میں رہو گے اور قد افلح المؤمنون کامیاب ہونا ہے تو مومنوں کی کشتی میں آ کے بیٹھنا پڑے گا اور اس کشتی میں آ کے بیٹھو گے تو دیوانہ کہنا پڑے گا الذین یؤمنون بالغیب مومن وہ ہے جو غیب پہ بھی ایمان رکھتا ہے اللہ سبحان اللہ اور سنو میرے بھائی اور دوست بھی جذبات زیادہ نہیں آ گیا اللہ ایک کوئی انوارات تجلیات ان پہ جڑے میرے اتے وارد ہو رہے نہیں تو میں دھیمہ بیان کریں دونا یا رب سبحان اللہ میں تھوڑی دیر بعد غور کیتے ہیں مبارک تنکی ہو گئے لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا میں نہیں کہلانا چاہتا انسانوں کی بستی کا وہ جو خسارے والی ٹیم ہے میں ایمان والوں کے جھرمٹ میں ان کے قبیلے میں ان کے غول میں شامل ہو کے اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ میری بنیاد ہی میری اس زندگی کے گزارنے کی بنیاد ہی وہ کلام ہے جو پردے کے پار سے آیا ہے اس دنیا کا ہے ہی نہیں مجھے انسانوں کی بستی میں ان کے ساتھ نہیں ملنا مجھے نہیں سننا تمہیں مجھے نہیں ضرورت تمہاری میں خسارے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا میں کسی اور کا ہو گیا ہوں میں اسی کا ہوا ہوں جس کا میں ہوں میں اپنے خالق کا ہو گیا ہوں اور یہ سودا میں نے دنیا کے سب سے سچے ترین انسان کے ہاتھ پہ کیا ہے جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اگر تم نے مجھے اپنا کرنا ہے تو محمد سے بڑا سچا لاؤ جب نہیں لا سکتے تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو میں اپنے رسول کے ساتھ خوش ہوں مجھے جنت کے دروازے تک لے جانے کے لیے میرا رسول کافی ہے جیسے موسیٰ کے امتیوں کو موسیٰ کافی تھا اور عیسیٰ کے امتیوں کو عیسیٰ کافی تھا اور نوح کے امتیوں کو نوح کافی تھا اس فقیر کو اور اس نبی کے سب ماننے والوں کو یہی محمد رسول اللہ کافی ہے یہ تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا مجھ سے گفتگو نہ کرے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا مجھ سے گفتگو نہ کرے میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں میرے سے بات کرنی ہے تو باتوں کے درمیان میں تمہیں محمد لانا پڑے میرے سے بات کرنی ہے تو میرے مزاج اپنانے پڑیں گے تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کے موبائل فون کی لکڑے کی لوہے کی ربڑ دی بٹے دی پتھر دی چیزاں دی موٹر سائیکلیں دی مکانہ دی گلیں چو نکل کے تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کے غیب کی باتیں سننی پڑے گی اور کرنی پڑے گی اگر تم بور ہوتے ہو تو میں تم سے بور ہوں اور اگر تم میرے مزاج پہ آتے ہو تو میں نو لکڑ لوہے ربڑ بٹے دے نہ چھک میں تینو چھک کے جنتیاں رحمت پاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس کا ہو گیا ہوں اس کا فوٹو میرے سامنے نہیں ہے اس کی ویڈیو میرے سامنے نہیں ہے میں ہاتھ پکڑ کے تمہیں اس کو دکھا نہیں سکتا لیکن میں اس کی باتوں کے جو جرمٹ میں آیا ہوں اور میں اس کی باتوں کی خوشبو میں جو مست ہوا ہوں اب مجھے کسی اور کو سننے کی ضرورت نہیں ہے
مجھے میرے رسول نے بھر دیا ہے. میں ایمان پڑھ رہا ہوں، میں بھی جنت کا مسافر ہوں، آپ بھی جنت کا مسافر ہیں، اور ہم سب کی لائن ایک ہونی چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں کبھی پتہ نہیں کی میں علماء دی محفل میرا یہ حال ہو گیا. یہ ساری انہاں دی تصرفات جڑے اللہ انہاں عطا فرمائیں اور توجہات دا کام ہے. رشید احمد صاحب حمدانی مدد العالی، سہیب صاحب، وہ تو بالکل سامنے حضرت قبلہ محبوب الرحمان صاحب ہے نہیں تے بڑا یعنی بڑے جذبات میں سوچیندہ بیٹھا مجھے میں حال اچ کیوں لگا گیا، اور جو میں تے قیل اور قال اچ آمنا آئی تے تو میں تے حال اچ لگا گیا. او سبحان اللہ. مجھے بتائیے جی میں غیب کی بات کرتے ہوئے آپ کہیں کہ میں غیب کی گفتگو کروں اور اس کے بعد میں مست نہ ہوں؟ میں ماضی کی گفتگو کروں اپنے نبی کے منہ سے سن کے، اور گفتگو ہو رہی ہو آدم کی پیدائش، ہوا کی پیدائش اور ان سے پہلے جنت کے مقام کی، میں نوح کی باتیں کروں، اتنا ہزاروں سال پیچھے کا سفر کر کے آدمیت کے اماں اور ابا کی باتیں کروں، اور تمہیں یوں لگے کہ میں تمہارے اس لکڑی لوہے ربڑ وٹے میں مست رہوں گا؟ تو میری بات کا وزن تو دیکھو، تم اس کی ہوئی بات کا سفر تو دیکھو. بات ہو رہی ہو آدم اور حوا کے بنانے کی اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کی اور شیطان کی نافرمانی اور تکبر کرنے کی، تو میرا رسول تو مجھے وہاں تک پہنچاتا ہے جب ابھی آدم اور حوا نیچے بھی نہیں اترے. میں اتنا ماضی جاننے والا، اور میرا رسول مجھے ایسے ماضی بعید میں مطلع کرنے والا، اور تو میں آنکھ جو ہے تو بننے اینا خودو مشینہ دے دے چاہ کے کھڑی جا نہیں. مجھے جس بات کا چسکا لگ گیا ہے اب تم مجھے اتنا گرا نہیں سکتے، تمہیں میرے ساتھ اب لفٹ ہونا پڑے گا. یہاں کسی کو کل کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں کوئی کل کے بارے میں صحیح خبر نہیں دے سکتا. اور میرے رسول مکرم سے جو میں نے سنا ہے، مجھ سے آ کے پوچھو، مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمہیں میں جنت کے دروازے تک کھینچ کے لے جاؤں گا اور اوپر سے قسمیں اٹھاؤں گا کہ یہ آنے والے دنوں میں جو ہوگا تو ایسا ہی ہوگا. میں اتنا جانوں گا، تو میں پھر دنیا کے انسانوں کو جو ایک لمحے کے بعد کی خبر نہیں رکھتے اور کل کی خبر نہیں رکھتے، میں ان کے ساتھ کیسے میچ کر سکتا ہوں؟ میں دیوانہ ہوں. مانو نہ تو کافر، مانو نہ تو بے وفا. تو مانو تو پھر کیسا مانو گے مجھے؟ دیوانہ نہیں مانو گے تو اور کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. سنو میرے بھائیو، غیب کی گفتگو کبھی سننی ہے سوائے دیوانہ اور مست ہونے کے کوئی چارہ نہیں ہے. پتہ نہیں آرام نال پہ کہ اگلے کر کی میں نہیں دے. اللہ پتہ نہیں آرام نال پہ کہ کل کی میں نہیں دے. آپ نے آیت سنی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور یہ توکل بھی اللہ تے کرنے دیں. ایک آیت آپ نے یہ سنی، اب یہ بھی مومن ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. سبحان اللہ. میں یہ سن کے آرام سے بیٹھا رہ جاؤں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. مومن وہ ہے جو اپنے رب کی ملاقات پہ پکا یقین رکھتا ہے کہ میرا اپنا رب سے سامنا ہونے والا ہے. اس کے بعد میں آرام سے بیٹھا رہوں. یا ایوہ الانسان، اے انسانو، انکا قادح الى ربک قدحا فملاقی. تم نہ ملتان جا رہے ہو، نہ کشمیر جا رہے ہو، نہ لاہور جا رہے ہو. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اس دنیا سے گزارا ہی اس لیے ہے کہ تم اس سے گزر کے مجھ سے ملنے آ رہے ہو. انکا قادح
صالحا فملاقیہ. تم یہ سفر کر اس لیے رہے ہو کہ تم مجھے آ کے ملو. میں اس گفتگو کے بعد پھر لکڑ لوئے ربڑے مست ہو کھلو. اللہ اللہ اللہ. مینو میرے سجنا پڑھو سبحان اللہ. مینو میرے سجنا ایڈا سونا تے سستا باغ لوا کے دیتا ہے جو میں اپنے رب دی تسبیح پڑھا تے بوٹا اتنا وڈا ہوئے جو یسیر الراکب فی ظلھا 500 عام جو 500 سال راکب تلے دوڑے اور دی چھانا مکے تے سبحان اللہ تے محمد ایڈا وڈا بوٹا لوا کے دے وے اور تو اپنی ضمانت دی مہر لواوے تو انو آگ میں کی کرنچ کھڑی جاوا. میں سفیدت کھڑی جاوا کی کرنچ کھڑی جاوا کی ہستی ہے. سخت گرمی ہوئے جی چھاوے نو پوری نہ آوے چند دیا بعد جی نو گن لگ جاوے سڑکے تے ختم ہو جاوے پانی نہ لبے تو سک جاوے تو میں اس بوٹے دے توجہ کرامے جتے میرا محمد جے رہی ہو جائے بوٹے لگاوے جنہیں گوڑیاں فرشتے دے میں. مجھے کیسے تم یہاں مست کرو گے؟ مجھے کیسے دوبارہ تم کھینچو گے یہاں؟ مجھے کیسے کی کرتا لی دے بھئی تو مست کرے سے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر والآخرت خیر والآخرت خیر والآخرت خیر وابقا. مجھے منوایا گیا ہے کہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور پھر تم مجھے متوجہ کرو فنا ہونے والی کی طرف. مجھے گھر بنوا کے دیا گیا ہے اور دعوت دی گئی ہے فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. تو پھر جو تم میں سے چاہے وہ اپنے رب کے قرب میں اپنا ایک مکان میں اپنا محل تعمیر کر لے. مجھے وہاں کی دعوت دی گئی ہے. تم ان پانچ مرلے ہیں مڑا کے ایک بسائی کرو جائے. مجھے باقی مکان ادھر فانی مکان میں کیسے کیا زمین و آسمان کا فرق ہے. مجھے کیسے تم مست کرو گے اس دنیا میں؟ میں مومن ہوں مومن. میں اپنے بارے نہیں میں تمہاری طرف بلندہ پہ ہم یہ ہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہو. آؤ میں محمد تمہیں اطلاع پہنچا رہا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. آؤ میں تمہیں آخرت کے سودے کرواتا ہوں جو بہتر بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے. پٹو اتھو دل وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے کاش کہ ہر دکان اور ہر مکان دے متھے دے لکھی ہوندی اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. اے کاش کہ ہر بلڈنگ دے لکھی ہوندا ماشاء اللہ تبارک و تعالی اے دھوکہ ہے. اے کاش ہر دکان تے لکھی ہوندا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تاکہ سجنوں میں پتہ ہو گیا جو اس متاع غرور دھوکے دے سامانے چو نکل کے ہمیشہ دا مکان بڑا بڑا ہے. میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں. میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. مالک آنکھیں جو ہے حسن مبارک اگر ساڑھی راہ مقبول ہونا چاہنا ہے تو خرچہ کرنے واسطے تیار ہو جا. ہر کس نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی نیندیں نہ ہمیں دے دو, اپنے ہنر نہ دے دو, اپنا مال نہ دے دو, یہاں تک کہ اپنی جان بھی ہمیں قربان نہ کر دو. نیکی کا کمال نہیں مل سکتا. اے مبارک اگر آخرت کمانا چاہتے ہو سادی گارنٹی کوئی نہیں. ایسا کو تیرے کو بڑی چیزیں کوئی نہیں مل دے پائے. دیسے تو وہ جتنا تیرے مل کے چویا اور تیرے مل کے صرف چندہ سائے اگر جتنا گارنٹی کوئی نہیں 9.5 سودا کر لو. سانس سے زیادہ تو تم سودا بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سانس سے زیادہ تو تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. سانس گیا تو سب کچھ پرایا. تمہارا
چلتا سانس ہے. ہمارے ساتھ اسی سانس کا سودا کر لو. وادو تا تو دے میں جی میں کل پرسوں ترسوں او دے سا تیرے کو دسا دی گارنٹی کوئی نہیں. تیرے کو لسا منگے کو ہوئے ایک سانس دو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آپ نے وقت نکالا ہے نا اور نبی کے منبر کے لیے نکالا ہے. یہ بقا کے جہان میں محفوظ ہو گیا. آپ کو زندگی میں بولنا سیکھنا آ گیا اور اس پہ آپ نے ایک وقت میں چپ رہنے کی بجائے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لی. یہ بولنے کے 2 سیکنڈ بھی جو ہے یہ آخرت میں محفوظ ہو گئے. ایک سانس کی خاموش اور نال کوئی نہ ملنے ذکر کرنے والا اور کسے بننے تے بہ کے اپنی آخرت دی فکر اچھی اگر بہ گئے ہوں تے دنیا دی فکر نال چلا لائی تو کئی ہزار نفلہ تو ود کے ثواب بھی جناب اور ادا محفوظ ہو گیا. اتنی سستی اتنے سستے سودے کرامن علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اس کے منبر کے سامنے میں نے وقت دی کوئی کہہ دو تو میں نے دسیا ہے یا رب سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب دعا تو بات نماز ہے پھر حضرت آ گئے اور جی بس میں تو انہاں دے واسطے مجمع صرف گرما رہے ہیں تاکہ انہاں دی جیڑی میں تو بزرگاں چونکہ میرے شہر وچ مہمان آئے تو میں صرف مجمع جیڑا ہے او دے دل دی جیڑی جگہ ہے اس کو اللہ دے ذکر نال ہموار کر رہے ہیں تاکہ جڑے باہروں مہمان آئے وہ اپنے انوارات نال تو مزید منور اور معطر فرماوے. جی بسم اللہ. لیکن یہ تمہیدی ہے تاکہ میں اس قابل نہیں میں بالکل اس قابل نہیں اس منبر دے ہوتے. اگر کوئی نااہل ترین بندہ اس پورے دنیا جس منبر تے بیٹھا ہے اور باقی سارے علماء میں تو چنگے باقی سارے حفاظ اور قراء اور پیر صاحبان میں تو چنگے اگر میں سارے دی لسٹ چونکہ میں پہ گیا کوئی نکمہ ترین بیٹھا تے فقیر تواڈے سامنے بیٹھا اور دی وجہ نہ شو دن کو سن رہے نہ کوئی سمجھے آگے بے قابو ہو جاتا ہے. اکثر تو میں اگلے دھرو کے لا چھوڑے دے. یہ تھوڑی مہربانی ہے حضرت میرے تے محبت کرے. سبحان اللہ. یہ تھوڑی مہربانی ہے. لوگ میں تو کیونکہ وہ آتے ہیں بھئی یہ تو بڑا سسٹم آلا یہ تو دیوانہ آ گیا ہے یہ تو کوئی مست آ گیا ہے گلیندہ کی میں تے وہ اس وجہ کدی کدی قابو نہیں رہتا تے وہ اس دی وجہ ہے کہ قرآن دا ایک روبے پیا جیڑا فقیر دے تے تاری ہو گیا ہے. چنگا بھلا نہیں چنگا بھلا تو ہون ہویا بہرحال دنیا دے اعتبار نہ چوڑا مچلدا پیا لیکن ان خوشاں جو مست ہو گیا خوشاں مست ہو گیا خوشاں مست ہو گیا اور دی وجہ چلو دیر نال ہی صحیح پر گل سمجھ آ گئی. سبحان اللہ. وہ ادھر نیڑے ہوئے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس قرآن میں انہوں راہ چبی کھائے جڑا نک دی تیر طرح سدھا. سبحان اللہ. وہ کم جڑا ہے وہ سدھا ہو گیا. ان ھذا القرآن یہ قرآن جڑا فقیر پڑھتا بیٹھا ہے اور حفاظ دی موجودگی ہے اور اگر زیر زبر دی اتنی غلطیاں کوئی نہیں کرے تا بیٹھا تو اسے قرآن دے بارے چرا بات ہے جڑا اس کی مبارک دے منہ چ ہن سڑیا نے ان ھذا القرآن یہدی یہ بھی کہندا ہے رشد و ہدایت دا اور اے رہبر بڑھتا ہے کس شے دا للتی ہی اقوم یہ اس راستے کی آپ کو نشاندہی کرتا ہے جو تیر کی طرح سیدھا ہے. تو میرے راہ سیدھا ہو گیا زندگی میرے اشکال دور ہو گئے. انہو لقول فصل یہ فیصلہ کن بات ہے اور میں فیصلہ سن لے. انہو لقول فصل یہ جو تم سن رہے ہو اس وقت یہ فیصلہ کن ہے. آرڈر 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 اس کے اوپر کچھ اور نہیں چل سکتا. یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا. ان یوم الفصل یہ قول فصل ہے اور ان یوم الفصل کان میقاتا بائی پاس تو یوم الفصل بھی نہیں کر سکتا. فیصلے دا دے بھی تو متھے لگا کے لگا.
یوم الفصل کان میقاتا. میں رولا ہے میں من گیا میں پتہ ہے جو فیصلے دے بائی پاس کر سکیں دا. انہو لقول الفصل انہو مننا ہے تو انہو فیصلہ کن گل مننا. انہو لقول رسول کریم. ہمیں نے بھی پتہ ہے جو پارو بھی جیڑا ہے اور اتلے جہان دا سب تو معزز فرشتہ ہے اتلے لائے کے آئے. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ آسمانہ تو بھی ایک بڑے معزز اور عرش دے قریب ران آلے ہیں دے وچ بڑے عزت آلے فرشتے دے ذریعے جنہیں امانت دارے رب نے امانت تلے منتقل فرمائی. اور یہ تھوکی میں پتہ لگی ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اے اللہ دا رسول ہے جنہا اس پاکیزہ صحیفے دی تلاوت کرتا ہے. رسول من اللہ رسول ہے اللہ کی طرف سے. یتلو صحفا مطہرہ ایک پاک صحیفے کی تلاوت کرتا ہے. اور کیسا صحیفہ؟ فیہا کتب قیمہ اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بالکل سیدھی ہے. میرے شک دور ہو گئے میرے متھے آیت لگے. فیہا کتب قیمہ اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بالکل سیدھی ہے. یہ جو دین سکھا رہا ہے ذالک دین القیمہ یہ جس دین کی طرف دعوت دیتا ہے وہ دین بالکل سیدھا ہے. میرے انداز سے سیکھو میں کتنی سیدھی بات کر رہا ہوں. میں کلیئر ہوں کلیئر. ذالک دین القیمہ یہ دین بالکل سیدھا ہے. فیہا کتب قیمہ اس میں لکھی ہوئی باتیں بالکل سیدھی ہیں. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن جو راستہ دکھاتا ہے وہ بالکل سیدھا ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ مانگو رب سے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یہ اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے بات وہ کرو جو بالکل سیدھی اور کھری. قد تبین الرشد من الغی اللہ کہتا ہے میں نے اس دین اور اس قرآن کے ذریعے تمام بھلن بھیڑیاں اور ٹیڑے راستوں میں سے اس دین کو یوں نکھار کے بیان کر کے سیدھا کر دیا ہے. قد تبین الرشد ہم نے رشد و ہدایت کو بالکل واضح کر دیا ہے. من الغی ہر ٹیڑا پن دور کر کے ہدایت کو بالکل واضح کر چھوڑے. تلک آیات الکتاب المبین یہ جو آیتیں تم سن رہے ہو یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو بالکل مبین ہیں بین ہیں. سبحان اللہ. بیناہ للناس فی الکتاب ہم نے اس کو ایسی کتاب میں لکھ کے واضح کر دیا ہے جس کتاب کے تم نقطے نہیں مٹا سکتے. تم 1 کروڑ اس کے ماننے والوں کو تحت نحس کر سکتے ہو. تم 1 کروڑ ماننے والوں کے گلے کاٹ سکتے ہو. تم اس قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں مٹا سکتے. مجھے بتائیں میں کلیئر ہوں کہ نہیں؟ بے شک. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس نے کلیئر کیا؟ ان آیتوں نے. نہ مانو تو کافر ہوتا ہوں. یہ بھی گلدستہ ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس لیے ہم مست ہیں. ادھر تو 50-60 سال تو بعد ہی شک لے بیٹھے ہوئے. تو آپ کو پتا ہے شک اور ایمان تو کٹھے چل ہی نہیں سکتے. جس کے دل میں شک ہے ایمان سے فارغ ہے. ایمان کی بنیادی شرط ہے ایمان کی بنیادی شرط ہے کہ رسول مکرم کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو ایسے مانا جائے جیسے پتھر پہ لکیر. سبحان اللہ. اے سب میں تو انادہ پہ ہم اے سب اتھو دے روحانی روب اور تصرفات دا اثر ہے. میں اتنا تیز اتنا جذبے نہیں بلند ہوتا. اللہ یعنی میں اپنے قابو اچھی کوئی انا للہ و انا الیہ بعد میں نے گوڑے پھات کے معافیاں منگنی ہے پہنچ.
لیکن یہ میرے خیال میں حضرت سید پیر خورشید احمد شاہ صاحب ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ معافی نہیں منگیں گے تو اپنے واسطے منگیں گے میں تو بہت گناہگار اللہ یعنی وہ دی وجہ جو میں اتنے جذبات بول گیا اتنا با ادب یا مسند ہے اتنا مؤدبانہ اور روحانی اور تزکیہ اعلیٰ اور علمی مقام آئی اور تو اتنی مطلب جذبات دے اندر دی وجہ جو آپ کمزور ایمان دے ہیں نا وہ کسی ٹائم آپ کا کوئی نہیں رہتا دل تو اللہ پاک معاف فرمائے علماء دی مجلس اور پیر خورشید احمد شاہ صاحب ہمدانی دی قبر اطہر دے بالکل قریب بہ کے میں اتنا اونچا بول گیا اللہ میں معاف فرماوے اور مالک میری مغفرت اور بخشش فرماوے لیکن یہ فیصلہ نیت تے رب کرے چا تو اللہ کرے سی اس محفل دا وزن ہی میرے حق کے چنگا بڑا بن جائے اور میرے علم دی کمزوری اور بہت پرانی کدیاں میں دو چار گلاں کہ بزرگاں دے قدم میں بیٹھ کے پڑھیاں ہوں اس تو بعد میں غافل مطلق ہو گیا ہوں غفلت دے ایسے عجیب و غریب جہان اس لگا گیا ہوں پہلے تو جو نکل نہیں سکے اللہ میں معاف فرماوے وہ پرانی جنیاں کو دین دیئے گلاں سنی ہوئی ہیں ادھر دا بڑا پختہ ہاں ایمانی طور تے جو پڑھے ہوں اے میرے اندر دا ایمان ہے عملی طور تے تو سب ایک سو تو عبدالحکیم تکی پورے قرآن عرض دے تمام مسلمان ہیں جو سب تو زیادہ گناہگار تو ہم میں الگ سا جڑا بندہ آخر جنت تک جاسی سارے یعنی لگے جاسے تھے آخر چوسی میں لگ دائے اتنا تو میں ناس امید ہے جو رابست تو محروم نہ کرے سی اپنے ایمان دی کیفیت دی بنیاد تے لیکن ہے جو میں لگ دائے جو پورے جنت دے پلاٹیں میں سب تو آخری ہوں جن کو اگلے اتھے جامن دے میں عمال دی کمزوری میں ان پہ لگ دی ہے لیکن یہ ہے جو عمال دی کمزوری تے میں پتہ ہے میرا رب غفار ہے میں عیبان البھرپورا میں پتہ ہے میرا رب ستار ہے اور میرا نبی شافع ہے اور یہ قرآن بھی شافع ہے پیا لیکن یہ ہے جو منڑ دی حد تک گل لائی وہ میں تمہارے سامنے باج گاج کے پڑھی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا یہ میں پڑھے ہے جیڑا ہے اے پڑھے ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ نہ کرے جو تمہیں میرا ایک شعبہ تمہیں بیکھن دا موقع ملے جو عمل الصالحات دیروں میں بہت کمزور آن پیا لیکن جو میں پڑھ دب میں جو محفلیں جو میں سچیاں کل سنے ہیں اور میں انجھے منے ہیں جی میں سچیاں میرے دل نو منا کے پڑھے ہیں تا پر تو انجھے محفل ایمانی نظم یہ بیکو نا عمل تے ایمان تے نظم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے منن آلے ہو وکرہ شعبہ ہے تو اٹھے اتے روزے فرض کیتے سے عمل صالح پہ ایک نیک عمل ہے جنہا تو روزے فرض کیتا گیا تو اے منیمنا بھی اسے ایمان علی محفل ہے روزے انتہالے دو مہینے پہ اور تو آپ پہ توڑ چڑھسائیں تو روزے رکھسائیں میں یادہ پیا جو او عملہ دا کم بادے چھے عمل اچھ کمزوری ہے مو جنہا کرم دا موقع ہم دا میں اندرہ کھٹ کھلونا لیکن یہ ہے جنہا دا منن دی گل ہے جی میں توڑے سامنے پڑھے ہوں انجھے ایمان لئی بیٹھا منن دا شعبہ وکھرا ہے عمل دا شعبہ وکھرا ہے عمل منن دے وچو پھوٹے ہے منن دے وچ کمی ہے اگلے حیات کوئی نہیں کی تھی منن دے شک بھی ہویا ایمان تو فارغ ہو کعبے دا خلاف پھدے دی ہویا بھی موت آ گئی تائیوں جہنم دے بوئے تجال نہیں کر سو اور دی وجہ ہے جو منن فرض ہے اور منن دے اگلے رعایت کی تھی مسجد دے نہ کوئی غوث کتب ولی ابدال کا معاملہ ہے نہ کعبے دا طواف کا معاملہ ہے نہ حج روزے کا معاملہ ہے اگر ایمان دے وچ کوئی خلل تے کمزوری آ گئی تو ایمان کی شرط دی بنیاد ہے جو نبی دے منہ چوں نکلی ہوئی گل نو انج منو جی میں پتھر تو لکیر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے فی امان اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا اللہ ان سب اہل ایمان دی تو آدھے صدقے اس فقیر دی بخشش فرما یا رب کریم اس اہل ایمان دی مجلس اگر کسی بھی اہل ایمان نو میرا پڑھنا پسند آ جاوے وہ دے موئی جو نکلی ہوئی دعا میرے حق قبول فرما یا اللہ اگر کسی دی تقویت ایمانی دا میں سبب بنے ہوا تو میرے واسطے ایہو عمل صالح علم نافع دا منتقل کرنا میری بخشش دا سامان چا بنا یا رب کریم میرے گناہ نال بھرے ہویا جڑا وجود ہے اس نو اس محفل بابرکت اور بزرگاں دے قرب نال دھوکے پاک صاف چا فرما یا اللہ میری دعا دے اندر قبولیت دے اندر میرے عملہ دی نحوست دی وجہ تو کوئی کمی بیشی ہے تو انہاں دی آمین دے
صدقے میرے گناہاں نو معاف فرما یا رب کریم اپنی کرم نوازی تے فضل دے نال میرے منہ چ نکلے ہو لفظاں دے وچ فرط جذبات دے اندر علم دی کمی دی وجہ تو جہالت دے غلبے دی وجہ تو گناہاں دی نحوست دی وجہ تو اگر کوئی کمی بیشی کوتاہی رہ گئی ہو تو دل دی کیفیت دے مطابق فیصلہ چا فرما یا رب کریم کو کمی بیشی کوتاہی ہو گئی ہو سارے دی طرف سان معاف فرما یا اللہ پیر صاحبان دی جڑی کاوش اور کوشش ہے ایمان دیاں نورانی اور پیاری نبی دے قصیدے دیاں تعریف اور توصیف بیان کرن دے جڑے نظم اور جڑا سجنا اللہ دے قرآن اور نبی دے فرمان تے جوڑن دا ایک نظم ہے اے پروردگار عالم حضرت صاحبان دی کاوش اور کوشش نو قبول فرما کے اس نو مزید برکتاں نال نواز دے یا اللہ جڑے مرکز ان پہ پیارے پیر خورشید احمد شاہ صاحب حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مراکز نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا انوارات و فیوز و برکات اضافہ فرما یا رب کریم اس نور دے مرکز نو قیامت تک جامع ڈالے نورانی سلسلے اور قافلے اندے وچ ایک بہت روشنی دا منبع بنا کے نور دا مینارہ بنا کے اگے منتقل فرما یا اللہ ساڑھے سارے جڑے کزن ہیں پہ انہوں اور ساڑھے سارے رشتہ دار جڑے انہوں بزرگاں دی وراثت نو پہلے نالو ود کے محبت اور پیار نال آمن علی نسلہ تک منتقل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جو اہل محبت تشریف لے کے آئے اور پیار اور محبت دا انداز بھی کھایا انہاں دی دعاواں بھی اس ادارے دے حق کے بزرگاں دے حق کے جو تمام نظم دے حق کے قبول فرما یا اللہ بس ایک گزارش ہے میرا مالک جڑا بھی اس مجلس سے چاہے ہوئے جاندی باقی گناہ تو ایک پاک کر چھوڑے مغفرت ایک فیصلہ فرما چھوڑے جو ماں دے ڈیڈی تو جب میں آسے وہ نکار چھوڑے کہ اگر توفیق عطا فرماوے جو گناہ دی دنیا تو سانو بچا کے رکھے یا اللہ آئی دے تو پچھا دے گناہ تے ساڑا معافظہ نہ فرما یا رب کریم اپنی رحمت نال معاف فرما یا اللہ فرشتے نے حکم دے کے خاص طور تے کھبے بوڑھے والے نے حکم دے کے ساڑے سارے گناہ دے دفتر نو دھو دے یا رب کریم اپنی کرم نوازی فضل اور جی میں تے سخاوت ٹھان دی ہے سب سے جنہ دی محبت نو قبول کر دے ہویا ہم سبھی کبیرہ گناہ معاف فرما یا رب کریم اور اپنی شان دابق جو عطا مانا ہے عطا چا فرما علامت علی دل جیڑے اس نے اچھا چا فرما یا رب کریم رکھی نال شان دے نال ایمان دے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور بھی کیا ہے اگلے جہان نہ آئے پہ اسرائیل لمن آوے مگر مسلمان آوے آئے یا اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب نے عبادت کیتی رکھے آئے یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام لمن آ جانے یا رب کریم سانو جی میں ایمان تے رکھے ایمان آلے گھرج پیدا فرمائے اسے ایمان تے مردی باقی خاتمہ عطا فرمائے ساڑھے زبان تے کلمہ طیبہ جاری چا فرمائے یا اللہ موت تو پہلے کبیرہ گناہ تو توبہ دی توفیق عطا فرمائے یا رب کریم اپنی کرم نواز تے فضل دے نال سب دے بچی انہوں نے اکھی دا تارہ بنا انہوں نے واسطے عزت اور اکرام دا سامان بنا یا اللہ بچی انہوں علم دے اندر عمل دے اندر تقوی دے اندر برکات عطا فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمين ثم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ابھی اذان ہوگی نماز کے بعد انشاءاللہ مختصر حضرت کا بیان ہوگا اور بہت شکریہ حضرت پیر سید حسنی مبارک شاہ صاحب قلب و جگر کو متزلزل کر رہے تھے اپنے نورانی بیان سے اور اس میں واقعی کوئی لفاظی بھی نہیں ہے الحمدللہ